تیسرا آپ نے کوئی مخصوص دعا کی پڑھنے کی اجازت پوچھی۔ میں بہت ہی دائرہ دم میں رہ کر تمام بہن بھائیوں کو ایک سوچ اور فکر دینا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو وظائف دیں، جو دعائیں پڑھنے کے لیے دیں، اس میں زیادہ برکت ہوگی یا کسی کی بھی کوئی ایجاد کردہ چیز ہے اس میں زیادہ برکت ہوگی؟ یہ اچھی طرح یاد رکھیں۔ اور جبکہ سرکار نے دعا کے ساتھ ساتھ اس کے فضائل بھی بیان فرمائے ہوں۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کہیں سے بھی ہمیں کسی بھی ایک یعنی فٹ پاتھ پہ ریڑھی کے اوپر ایک وظیفے کی کتاب پڑھی ہوگی نا، اس میں سے نکال لیں گے وظیفہ، اس کے نیچے ایک فضیلت لکھی ہوگی، ہمیں نہیں پتہ یہ فضیلت قرآن سے ثابت ہے نہیں ہے، حدیث میں ہے کہ نہیں ہے، فضائل کے انبار، اور ہم کہتے ہیں کہ بس اب تو یہ چیز مجھے پڑھنی ہے اور مقصود حاصل ہو جائے گا۔ اور اس طریقے سے ہم بعض اوقات ایسی چیزیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں جو غیر مستند قسم کی ہوتی ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں، آپ کے نبی نے اتنے وظائف دیے ہیں اور اتنی بہترین دعائیں دی ہیں کہ اگر آپ ایک وظیفہ پڑھیں بالکل مختصر تعداد میں، حدیث میں ہے کہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہو انسان کے سارے بخشے جائیں گے۔ مصیبتیں دور ہونے کے لیے، اللہ کے کفیل بننے کے لیے اتنی پیاری پیاری دعائیں۔ آپ میری کتاب قرب الہی لے لیں، اس میں ایک چیپٹر میں نے ڈالا پورا ان وظائف کا۔ آپ وہ قرآن و حدیث سے ثابت شدہ آپ وظائف پڑھیں۔ اگر آپ کا دل ان پر مطمئن نہیں ہوتا بلکہ بعض وظیفوں کی کتابوں میں لکھی ہوئی بے سند چیزوں کے اوپر آپ کی توجہ زیادہ ہوتی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے اللہ کے نبی کے فرمان کو حقیر سمجھا، معمولی سمجھ رہے ہیں۔ آپ شاید یہ سمجھتے ہیں اس میں کم برکت ہے، دوسرے میں زیادہ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اور یہ ہمارے پھر ایمان کی یا روحانی طاقت کی کمزوری کی علامت ہوگی۔ میں گزارش کرتا ہوں ان وظیفوں کی طرف آئیں جو آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ان کو اختیار کریں، اور کامل یقین کے ساتھ ان میں دنیا اور آخرت کے سارے فائدے پوشیدہ ہیں، یہ ہماری گارنٹی ہے۔ باقی اگر آپ پھر بھی نہیں مانتے تو بہرحال آپ کسی سے اجازت لے سکتے ہیں۔ ایک